الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے ہم نے سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سنے۔ مزید اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے گفتگو کی جائے گی۔ یہودا جو آپ کے صاحبزادے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک لے کر کے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ جو ہی اپنے والد کے چہرے پر انہیں ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی، ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ پھر کیا ہوا اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان کے تمام بھائیوں سے کہ آپ میرے والدین قریبین کو اور دوسرے بھائیوں کو لے کر کے آئیے گا۔ تو مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، یعنی 72 افراد سے 6 لاکھ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سی مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا، اور 100 ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے، ذرا ٹھہریں اور اپنے پیدر بزرگوار اپنے والد بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا، السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ کتنے پیارے الفاظ استعمال فرمائے۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے، اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جو اس وقت اس شریعت میں جائز یہ چیز تھی سجدہ تعظیمی میں گر پڑے،
یقین یہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے. کسی بھی کے بھی سامنے یا کسی شے کے سامنے آپ سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے ہیں. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سبحان اللہ. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا، یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی. بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان فرما دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن وقوع پذیر ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصال کے حالات سنتے ہیں. اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 یعنی 24 سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے. جب آپ کے وصال شریف کا، آپ کی وفات کا، آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر کے مجھے میرے والد حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کر دینا. چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم اقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا. ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیث یا عیس کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی. یعنی دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی اور انتقال بھی اسی وقت ہوا. سبحان اللہ. اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے اور دونوں بھائیوں کی عمریں بھی 147 برس کی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے. دونوں بھائیوں کی ولادت ایک ہی دن ہوئی اور وفات بھی ایک ہی دن میں ہوئی اور عمر بھی ایک ہی پائی. 147 برس کی عمر انہوں نے پائی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال 23 ایئرز تک مصر پر حکومت فرماتے رہے. اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہوا، آپ کا بھی انتقال ہوا، آپ کی بھی وفات ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کی وفات کے بعد، یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا. ہر محلے والے حصول برکت کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن پر اصرار کرنے لگے. سبحان اللہ. یعنی یہ دیکھیں کہ اس زمانے سے یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگین کے مزارات سے، ان کے جسم اطہر سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے. اس زمانے سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ. اس زمانے میں بھی خوش عقیدہ مسلمان اہل سنت و جماعت اس پر عمل کرتے ہیں. ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے. آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے. دریائے نیل، ریور نائل کے بیچ میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر اطہر کو چھوتا ہوا گزرے گا اور اس طرح تمام مصر والے آپ کی فیض و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. یہ پانی بھی متبرک ہو جائے گا. سبحان اللہ. چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آبا و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا. بوقت وفات حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 120 برس کی تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر پائی 147، اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 180 سال کی ہوئی، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف 175 سال کی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان تمام نبی کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ